اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا، یہ مقدس مہینہ جس میں رحمتیں برستی رہتی ہیں، اور اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تیسرا عشرہ نجات کا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ تو یہ دعائیں ہیں خاص پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں اور تیسرے عشرے میں مانگنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم پہ رحمتیں برسائے، مغفرت کرے اور ہمیں نجات دے جہنم کی آگ سے۔ بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو ہم بخشش مانگتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ رمضان المبارک کے 3 گھنٹے بہت قیمتی ہیں، بس اگر ہم ان کی حفاظت کریں تو یہ 3 گھنٹے ماہ رمضان کے آخر تک 90 گھنٹے ہو جائیں گے۔ یہ 3 گھنٹے، افطار کا گھنٹہ، افطاری جلدی تیار کیجیے اور دعا کے لیے وقت نکالیے، کیونکہ روزہ دار کی دعا اس وقت رد نہیں ہوتی، لہٰذا خود اپنے لیے اور اپنے عزیزوں اور مرحومین کے لیے دعا کریں۔ دوسرا گھنٹہ، رات کا آخری گھنٹہ، بس خداوند عالم سے خلوت کرو۔ اللہ آواز دیتا ہے، آیا کوئی درخواست کرنے والا کہ میں قبول کروں؟ آیا کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کو معاف کروں؟ بس تم اس وقت استغفار کرو۔ تیسرا گھنٹہ، صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک مصلی پر بیٹھے رہنا ہے۔ یہ 90 گھنٹے ہیں، ان اوقات پر مداومت کیجیے۔ ذکر خدا اور غیبت سے دوری، نماز پنجگانہ اور نافلہ بجا لائیں کہ صرف 30 دن ہیں اور بہت جلدی گزر جائیں گے۔ اپنے سجدوں میں دعا کیجیے، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہم ارزقنی توبۃ نصوحا قبل الموت، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے کا۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ اللہ تعالی اس رحمتوں والے مہینے میں رحمتیں کر دیجئے، اس مغفرت والے مہینے میں مغفرت کر دیجئے، اس نجات والے مہینے میں جہنم کی آگ سے نجات دیجئے۔ ہمارے استغفار قبول کر لیجئے۔ تو کہتا ہے کوئی مانگنے والا، ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، تیرے در پہ کھڑے ہیں اور تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تیرا نور برس رہا ہے، یہ نورانی شب ہمیں نور میں نہلا رہی ہے، اور ہم ایک اور نورانی صبح کا انتظار کر رہے ہیں جس میں تیری رحمتیں برسیں گی اس پہلے عشرے میں، اور وہ تمام رحمتیں تو اپنے بندوں پر نازل فرما دے گا۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آئیے پکارتے ہیں بہت پیار سے، ڈوب کے کھو کے اللہ کو دین پر۔ اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ کہ ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے، انوار رحمت کی بارش ہو رہی ہے، رب کائنات ہر طرح سے اپنی رحمتوں سے نوازنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس وقت ہم ہیں اور رب ہے اور اس کے سامنے حاضر ہیں ہم سب،
کہتے ہیں کہ رمضان میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، مگر کبھی غور کیا ہے کہ رمضان میں تو صرف ہم اپنے آپ پر، اپنے نفس کی خواہشات پر، ضروریات پر پابندی لگانے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ کھانے پینے سے اور دیگر ضروریات پر غصہ، شہوت وغیرہ پر عارضی یا وقتی طور پر پابندی لگائی جاتی ہے، انہیں قید کیا جاتا ہے یا قابو میں رکھنے کی صحیح کی جاتی ہے، یا پھر انہیں زنجیروں میں جکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو کیا سمجھ میں آتا ہے شیطان کون ہے؟ ہم خود، ہمارا نفس، اس میں موجود حد سے نکلتی ہوئی خواہشات، حسد، غصہ، شہوت، تکبر، حرص و حوث اور خود غرضی وغیرہ ہی ہے جو ہمیں جرائم پر اور گناہوں پر آمادہ کرتی ہیں۔ کیا یہ ہمارا نفس، اس میں شامل طمع اور بخل ہی شیطان ہے جو برائی پر ابھارتا ہے؟ کیونکہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس امارہ تو برائی پر ابھارنے والا ہے ہی، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور جس نے اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا، وہ شیطان سے بچ گیا ہوگا۔ شیطان کوئی اور نہیں، ہم خود ہی ہیں۔ ہمارے نفس کی حد سے تجاوز کرتی ہوئی خواہشات ہیں جن کو روک کر، جن پر پابندی لگا کر رکھنے سے ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہی رمضان المبارک میں روزے رکھنے کا مقصد ہے۔ کم علم نہ جانے کس شیطان کو اپنی برائی ڈالتے رہتے ہیں، کون سے شیطان کو جکڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو اپنے اندر چھپا بیٹھا ہے، اسے نہ تو پہچانے، نہ ہی زنجیروں میں جکڑنے کی کوشش کی، الٹا اس روزے کی بھوک پیاس کا اور دیگر ضروریات سے روکنے والوں کا مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ سچ کہتے ہیں جس بات کا علم نہیں اور جو مزاج کے خلاف ہو، اس کا انکار کر دیا جاتا ہے، مگر اتنا سوچے کون؟ یا اللہ، یا رحمان، یا غفور الرحیم، یا رب ذوالجلال، ہمیں رمضان المبارک میں صحت اور تندرستی اور ایمان کے ساتھ داخل فرمانا۔ جن گناہوں اور خرافات میں ہم مبتلا ہیں، ان سے ہمیں بچا لینا۔ صحیح معنوں میں روزے کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمانا۔ اللہ، ہمیں شیطان سے اور اپنے نفس سے، نفس کی ہر برائی سے بچا لینا۔ اس رمضان میں ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو اپنی شان رحیمی اور کریمی کا صدقہ جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ کرم کر دینا، کرم کر دینا، کرم کر دینا۔ ہم تیرے سامنے حاضر ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور اس ماہ مبارک کی تمام رحمتیں طلب کرتے ہیں۔ اللہ، ہمیں سب اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازنا۔ یہ پکارتے ہیں بہت ڈوب کے، کھو کے، پیار سے 3 بار سے، اللہ، اللہ، اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ بابرکت مہینہ خیر سے گزر رہا ہے، تیری نور، تیری رحمتیں برس رہی ہیں، موسم بھی بے حد خوشگوار ہے اور انوار رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ تیرا کرم ہے تو کتنا کارساز ہے مالک، خالق، ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اللہ، ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا۔ اللہ، ہمیں ایمان میں زندگی دینا، ایمان پہ موت دینا۔ آج ہم بات کریں گے کہ بچوں کے ساتھ رمضان کیسے گزاریں۔ 7 سال تک کے بچوں کا رمضان، اس میں بچوں کو افطاری میں ساتھ بٹھائیں۔ افطار سے 15 منٹ پہلے کچھ نہ کھانے پینے کی عادت بنائیں۔ افطار سے 10 منٹ پہلے اپنے لیے اور سب گھر والوں کے لیے دعا کرنے کی عادت بنائیں۔ چھوٹی چھوٹی تسبیحات نماز کے اوقات میں پڑھوائیں، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ افطار کی دعا یاد کرائیں۔ دن میں کسی بھی وقت قرآن پڑھنے کا وقت مقرر کر لیں۔
اگر بچہ نورانی قاعدے پر ہے تو وہ پڑھائیں، اور کسی سپارے پر ہے تو وہ پڑھائیں۔ بچے کے ہاتھ سے حسب توفیق صدقہ کروائیں۔ اپنے ساتھ بچوں کو پانچوں نمازیں پڑھوائیں۔ سحر اور افطار میں ساتھ بٹھائیں۔ جب بھی بچے کو روزہ رکھوانا ہو اسے باور کرائیں کہ اگر ہم کہیں تو روزہ توڑ دینا ہے۔ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جن میں بچے کی حالت بھوک پیاس سے خراب ہو گئی اور اس نے روزہ توڑنے سے انکار کر دیا۔ ایک دم سے زیادہ روزے رکھنے پر بچوں کو نہ لائیں، بلکہ آہستہ آہستہ 4-5 سالوں میں روزوں کی تعداد بتدریج بڑھائیں۔ ایک رکوع قرآن ضرور پڑھائیں۔ افطار سے پہلے 10 منٹ کی دعا کی عادت ڈالیں۔ اگر روزہ نہ ہو تو افطار سے 1-8 گھنٹہ پہلے کھانے پینے کا وقفہ کرائیں۔ بچے کو فجر کی نماز بھی پڑھائیں۔ اشراق تک جاگنے کی عادت بنائیں۔ افطاری میں دسترخوان بچھاتے ہوئے بچے سے چھوٹے چھوٹے کام کروائیں تاکہ اس میں خدمت کی عادت آئے۔ شب بیداری والی راتوں میں بچوں کو کچھ ساتھ عبادت کروائیں تاکہ ان میں عادت بن سکے۔ بچے کے ہاتھ سے حسب توفیق صدقہ خیرات کروائیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ یہ سب تربیت ہم اپنے بچوں کو شروع سے ہی دینا شروع کریں، تاکہ جب وہ اس عمر کو پہنچیں کہ جب وہ روزہ رکھ سکیں تو وہ ان چیزوں کے عادی ہو چکے ہوں اور ان کو روزے کی فضیلت پتہ چل چکی ہو، اور وقتاً فوقتاً بچوں کو روزے کے متعلق بتاتے بھی رہیں کہ اس میں کس طرح سے اپنے آپ پر قابو رکھنا ہے، اپنے نفس پہ قابو رکھنا ہے، اپنے غصے پہ قابو رکھنا ہے، اپنی خدمت کا جذبہ پیدا کرنا ہے، محبت کرنی ہے، کام کرنا ہے، مدد کرنی ہے، سچ بولنا ہے، کوئی بھی نیگیٹو کام نہیں کرنا۔ یہ تربیت آپ کی بچے کو اس قابل بنا دے گی کہ وہ 7 سال کی عمر سے روزہ رکھنا شروع ہو جائے گا اور اچھی عادتیں اپنا چکا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں تاکہ ایک اچھی نسل بنا سکیں۔ اللہ ہمارے وطن پاکستان کے بچوں پہ بھی اور سب بچوں پہ اپنی رحمت فرمانا اور ان کو ایک بہترین نسل میں ڈھالنا، اور تاکہ وہ نسلیں جو آئندہ آنے والی لوگوں میں بھی یہی طریقہ کار کو، اسلام کو پھیلا سکیں۔ اللہ، ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں اپنی نئی نسل کے لیے، بچوں کے لیے، اور تاکہ وہ ایک اچھے مسلمان بن سکیں۔ آئیے پکارتے ہیں پیار سے ڈوب کے کھو کے 3 بار رب کو، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ ہم اپنے اللہ کے نوری دربار میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ ایک نورانی دن اور ڈھل گیا، ایک روزہ اور گزر گیا جس میں رحمتوں کی برسات تھی، اللہ کا کرم تھا، اور ہماری پیاری بی بی فاطمۃ الزہرا کا یوم وصال تھا، اور ان کی عظمت بیان کرنا ہمارے بس سے باہر ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی، جن سے آپ بے پناہ محبت کرتے تھے، عورتوں کی جنتوں کی سردار، ان کی اولاد جنتوں کی سردار، ان پہ ہزاروں درود اور کروڑوں سلام۔ تو ہمیں یہ سب دن آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، نور برستا ہے، اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اور ہم اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے پھر اس کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اسی کا کرم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے تو 3 بار آمین 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 فرمایا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، آپ منبر پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے آمین 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 فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا
جبرائیل علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، جس شخص نے ماہ رمضان پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی تو وہ آگ میں گیا، اسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اے حبیب خدا، آپ آمین کہیں، اس پر میں نے آمین کہا۔ اور جس شخص نے ماں باپ دونوں کو پایا، ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ نیکی نہ کی تو وہ مر گیا تو وہ آگ میں گیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اے حبیب خدا، آپ آمین کہیں تو میں نے آمین کہا۔ اور وہ شخص جس کے پاس آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ بھی آگ میں گیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اے حضور حبیب خدا، آپ آمین کہیں تو میں نے آمین کہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری کوئی حدیث سنی اور اسے دوسروں تک پہنچا دیا، اس لیے کہ بہت سے وہ لوگ جنہیں حدیث پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والے سے زیادہ ادراک رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے، احادیث کو سننے والے، احادیث پر عمل کرنے والے، احادیث کو پڑھنے والے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تیرے حضور دعا مانگتے ہیں کہ ہم سے کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے تو ہم سے ناراض ہو جائے، یا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا وہ عمل اچھا نہ لگے۔ اگر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا عمل اچھا نہیں لگے گا تو ہمارے رب کو وہ عمل کیسے اچھا لگ سکتا ہے؟ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اس مقدس مہینے کے طفیل ہمیں اس رستے پہ چلا جو سنت نبوی کا رستہ ہے، جو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے۔ ہم تجھ سے شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہیں، تیری پناہ میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا چاہتے ہیں، پکارتے ہیں بہت پیار سے، ڈوب کے کھو کے تجھے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ ہم تیری رحمتوں کے سائے تلے ہیں۔ یہ مقدس مہینہ اپنی رحمتوں کی برسات کر رہا ہے، سحری اور افطار ہوتی ہے جس کی فضیلتیں بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سحری کا کھانا بابرکت ہے، اس لیے اس کو نہ چھوڑا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ پی لیا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے رحمت کے نزول کی دعا کرتے ہیں۔ سورۃ الکوثر میں عددی معجزے نے مجھے حیران کر رکھا ہے، سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں۔ سورۃ الکوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور اس سورت کے جملے الفاظ 10 ہیں۔ قرآن بذات خود ایک معجزہ ہے، لیکن جب سورۃ الکوثر کی پہلی آیت میں 10 حروف ہیں، دوسری آیت میں 10 حروف ہیں، تیسری آیت میں 10 حروف ہیں، اس پوری سورت میں جو سب سے زیادہ تکرار سے حرف آیا ہے وہ حرف الف ہے، جو 10 دفعہ آیا ہے۔ وہ حروف جو اس سورت میں صرف ایک دفعہ آئے ہیں، ان کی تعداد 10 ہے۔ اس سورت کی تمام آیات کا اختتام حرف را پر ہوا ہے، جو کہ حرف بجا میں 10واں حرف شمار ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی وہ صورتیں جو حرف را پر اختتام پذیر ہو رہی ہیں، ان کی تعداد 10 ہے، جن میں سورۃ الکوثر سب سے آخری سورت ہے۔ سورت میں جو 10 کا عدد ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ ذوالحج کے مہینے کا 10واں دن ہے، جسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دراصل پس نماز پڑھو اور قربانی کرو، وہ دراصل قربانی کا دن ہے۔ اللہ کی شان کہ یہ سب کچھ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت جو ایک سطر پر مشتمل میں ہے، اس میں آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس میں شک ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ
اس صورت کے طفیل مجھے اور آپ کو حوض کوثر سے ایسا مبارک پانی پلائے جس کے بعد ہمیں کبھی پیاس نہ لگے، آمین۔ تو سورہ کوثر کی جو عددی معجزے ہیں یہ حیران کیے رکھتے ہیں، اور ہم اس کو اپنی نمازوں میں بھی باقاعدہ شامل کیے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرما دے اپنے اس قرآن پاک کے طفیل پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، ہم ان کے امتی ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ اس مقدس مہینے میں یہ رحمتوں کا عشرہ ہے، اس میں اپنی رحمتیں فرما دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ اللہ اللہ